السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ٹرانسجنڈر ایکٹ جو کہ حالیہ دنوں میں ہی پاکستان میں اس کا قانون پاس کر دیا گیا اور اس کے متعلق مکمل تفصیل پچھلی ویڈیو میں بیان کی گئی ہے۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ کے قانون کی آڑ میں جو عمل بلکہ گناہ اس پوری دنیا میں اس سے پہلے بھی جاری تھا، اب وہ قانونی طور پر کیا جائے گا۔ مرد کا مرد کے ساتھ اور عورت کا عورت کے ساتھ جنسی تعلق، بلکہ ان کی شادیاں جو کہ اب قانونی طور پر بھی ہوں گی، اور یہ عمل قوم لوط کے عمل سے مشابہت رکھتا ہے۔ قوم لوط جسے قوم سدوم بھی کہا جاتا ہے اور انگلش میں اسے سوڈومی یعنی کہ جس کے معنی غیر فطری یا لواطت کے ہیں۔ قوم سدوم کا ذکر قرآن میں تقریباً 8 مقامات پر آیا ہے اور اس میں اس قوم کے کرتوت اور انہی کرتوتوں کی وجہ سے ان پر نازل ہونے والے عذاب کا بھی ذکر کیا گیا۔ قوم سدوم جو کہ اردن اور فلسطین کے درمیان اور ڈیڈ سی کے پاس تقریباً اس بستی کے کھنڈرات، اور یہاں تک کہ جن لوگوں پر عذاب نازل ہوا وہ بھی مٹی بن چکے، ان کی بقایات بھی ابھی اس دنیا میں باقی ہیں اور عبرت کا نشان ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس عبرت ناک نشانیوں کے علاوہ بھی اس دنیا میں وہ تمام عمل بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہو رہے ہیں جس سے اس قوم پر عذاب نازل ہوا تھا۔ اس بستی پر عذاب بھیجنے سے پہلے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، جس کا ذکر سورہ عنکبوت، سورہ ہجر، سورہ ہود اور سورہ زاریات میں ہمیں ملتا ہے۔ جیسا کہ سورہ زاریات میں فرمایا، کیا تجھے ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر بھی پہنچی ہے کہ وہ جب ان کے ہاں آئے تو سلام کیا؟ ابراہیم نے جواب سلام دیا اور کہا یہ تو اجنبی لوگ ہیں۔ پھر چپ چاپ جلدی جلدی اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک فربا بچھڑے کا گوشت لائے اور اسے ان کے پاس رکھا اور کہا آپ کھاتے کیوں نہیں؟ اور پھر تو دل ہی دل میں ان سے خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا آپ خوف نہ کیجئے، اور انہوں نے اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی۔ بس ان کی بیوی آگے بڑھی اور حیرت پہ آ کر اپنے منہ پر ہاتھ مار کر کہا میں تو بڑھیا ہوں اور 7 بانجھ بھی۔ انہوں نے کہا تیرے رب نے اسی طرح فرمایا ہے، بے شک وہ حکیم و علیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا کیا مقصد ہے آنے کا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائیں جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں ان حد سے گزر جانے والوں کے لیے۔ بس جتنے ایمان والے تھے ہم نے انہیں نکال لیا اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا، یعنی کہ لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیاں، اور ہم نے ان کے لیے جو دردناک عذاب کا ڈر رکھتے ہیں ایک کامل علامت چھوڑی۔ قرآنی آیات کے اندر تو ہمیں صرف اتنا ہی ذکر ملتا ہے، اور آگے تورات میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان یہ مکالمہ ہوا کہ حضرت ابراہیم جو نرم گوشہ رکھتے تھے انہوں نے فرمایا کہ کیا تم کسی طریقے سے اس بستی سے عذاب کو ہٹا نہیں سکتے؟ تو ان کے اور فرشتوں کے درمیان یہ مکالمہ ہوا جس کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے کہ خداوند نے کہا کہ میں 20 کی خاطر بھی اسے تباہ نہ کروں گا۔ تب ابراہیم نے کہا اگر خداوند خفا نہ ہو تو صرف ایک بار اور کچھ عرض کروں، اگر وہاں صرف 10 ہی مل سکیں تو کیا ہوگا؟ یعنی کہ 10 لوگ جو ایمان رکھتے ہوں۔ خداوند نے کہا 10 کی خاطر بھی میں اسے تباہ نہ کروں گا۔ جب خداوند ابراہیم سے باتیں کر چکا تو وہ چلا گیا اور ابراہیم گھر لوٹ آیا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کیا معلوم تھا کہ وہاں 10 تو کیا 5 بھی لوگ ایسے نہیں جن کے پاس ایمان ہو، صرف 3 لوگ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی دونوں بیٹیاں ہی ایمان لائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے جن کو انہوں نے قوم سدوم کی طرف بھیجا تھا، جیسا کہ سورۃ الاعراف کے اندر ذکر ہے، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہاں والوں میں سے نہیں کیا۔ تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تو تم حد سے ہی گزر گئے ہو۔ اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجوز اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں، یعنی حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیاں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ان پر ایمان نہیں لایا، حتیٰ کہ ان کی بیوی بھی۔
جیسا کہ فرمایا گیا، سو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا بجز ان کی بیوی کے کہ وہ انہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے، اور ہم نے ان پر خاص طرح کا مینہ برسایا، بس دیکھو تو صحیح ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ اس کے بعد فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے، جس کا ذکر سورۃ ہود میں جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے، اور ان کی قوم دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ پہنچی۔ وہ تو پہلے ہی بدکاریوں میں مبتلا تھی۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم کے لوگوں، یہ ہیں میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں ہے اور تو ہماری اصلی چاہت سے بخوبی واقف ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم جو کہ نوجوان خوبصورت جو اصل میں فرشتے تھے ان سے بدفعلی کرنے کے لیے آ گئی، تو لوط علیہ السلام نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے شادی کر کے اپنی حاجت پوری کرو، مگر وہ تو بدفعلی کے ارادے سے آئے تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی کوئی قوت ہوتی یا میں کسی زبردست آسرے سے کچھ اختیار کرتا۔ اب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائیں، بس تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہے نکل کھڑا ہو، تم میں سے کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھنا چاہیے بجز تیری بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا، یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں ہے؟ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے، تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب اترے ان میں سے کچھ کی بقایات آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو کہ عبرت کا نشان ہے، جیسا کہ سورہ الحجر میں فرمایا پس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا، بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے، بلا شبہ بصیرت والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ بستی ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی یعنی عام گزرگاہ ہے، اور اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ جیسا کہ ہمیں قرآنی آیات سے پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر کتنے عذاب آئے، پہلے فرشتے نے چنگاڑ ماری، پھر اس پوری بستی کو اٹھا کر پلٹ دے مارا، پھر اس کے بعد ان کے اوپر ایسے کنکر برسے جن کا آج سائنس نے بھی یہ دریافت کیا کہ ایک آتش فشاں پہاڑ پھٹا جس سے مختلف پتھر اس بستی کے اوپر گرے۔ اور اسی کے ساتھ لوط علیہ السلام کی قوم کے کچھ بندے بھی جو عذاب کے دوران مٹی بن گئے، آج بھی ان کو عبرت کا نشان بنایا گیا ہے۔ جیسا کہ ہمیں قرآنی آیات سے پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کون سا عمل کرتی تھی، جس عمل کی وجہ سے ان پر کتنے عذاب نازل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ان کو عبرت کا نشان بنا ڈالا۔ اور اس کے علاوہ اس جیسے احکام ہمیں احادیث میں بھی ملتے ہیں، جیسا کہ مشکات المصابیح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قوم لوط سا عمل کرے وہ ملعون ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسند امام احمد کی حدیث میں فرمایا کہ وہ شخص بھی ملعون ہے جو قوم لوط والا عمل کرے۔ اور جامعہ ترمذی اور مشکات المصابیح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس شخص کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا جو کسی مرد یا کسی عورت کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرے۔ اور جامعہ ترمذی اور مشکات المصابیح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جسے قوم لوط کا عمل اغلام بازی کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل اور مفعول بدفعلی کرنے اور کرانے والے دونوں کو قتل کر دو۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ اور مشکات المصابیح میں حضرت ابن عباس کا فتویٰ ہے کہ بستی میں سب سے بلند عمارت دیکھی جائے، پھر اس عمارت سے اوندے منہ پھینک دیا جائے، پھر اس کو پتھر مارے جائیں جو قوم لوط والا عمل کرے۔ اور یہاں تک کہ تاریخ ابن کثیر جو آج سے تقریباً 700 سال پہلے لکھی گئی،
جس میں یہاں تک فرمایا گیا کہ اس میں تمام حکومت اور ہر ادارہ اور یہاں تک کہ فقہا اور قاضی بھی شامل ہیں جو قوم لوط جیسا عمل کرتے ہیں۔ اور نیچے فرمایا کہ آج کے مرد کے اوپر لازم ہے کہ اپنے بچے کی حفاظت کرے اس کے بچپن کے اندر اور اس کے بالغ ہونے کے بعد، اور انہی اداروں، عمرہ، بادشاہ اور فقہا جن کے اوپر لعنتیں برستی ہیں، جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے اور ہر فتنے اور آزمائش سے ہمیں بچا کر رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔